یہ جو نگراں سیٹ اپ کے آنے کے بعد کیا آپ کو لگ رہا تھا کہ جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا کوئی ایسا امپریشن تھا کہ یہاں پر بھی یہ سلسلہ کنٹینیو رہے گا؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. بڑے لمبے عرصے کے بعد آپ کے پروگرام پہ بیٹھا ہوں. ظاہر ہے بیچ میں کچھ اثری کے دن تھے اس لیے آپ سے تھوڑی جدائی رہی. بہرحال بڑی خوشی ہے مجھے آپ کے پروگرام میں آج دوبارہ مجھے موقع ملا. آپ کے تھینک یو. آپ کے سوال کے جواب سے پہلے ایک بہت ضروری ایشو جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ جو فیصل آباد میں ہوا ہے، جو مسیحیوں کی عبادت گاہوں یا گھروں کے ساتھ جو واقعات افسوسناک ہوئے ہیں، یہ شرعاً ہمارے دین اور ہمارے آئین کے خلاف ہے. ہمارا دین اس بات پہ ہم سب کو پابند کرتا ہے کہ غیر مسلموں کے ان کے عبادت گاہوں کے، ان کے گھروں کی، ان کا ہم زیادہ تحفظ کریں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اسلامی ملک میں ان کو کوئی مسائل ہیں. ہاں، اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے وہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اس کا سامنا کرے، اس پہ کیس بنے، لیکن کسی ایک کے کیے کی سزا پوری کمیونٹی کو. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ہماری بالعموم سب ایک پیج پہ ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور مسیحی بھی اگر کچھ پاکستانی ہیں جتنے ہم پاکستانی ہیں. جی، جتنے ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، وہ مسیحی ہیں، لیکن بہرحال ہم سب پاکستانی ہیں. اس چیز سے ملک کمزور ہوتا ہے. قانون کو، آئین کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. جس نے غلط کیا اس کو سزا ضرور ملے، جہاں کیونکہ ظاہر ہے اسلام، قرآن، سب چیزیں ہمارے لیے سب سے پہلے ہیں، سب سے اوپر ہیں، لیکن قرآن ہی کی تعلیم ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی، ان کے گھروں کی حفاظت کی جائے. اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اس پہ دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب سب کو پتہ ہے، سینئر سیاستدان، اور ہم سب کے لیے آج شام کو بڑا شوق ملا، بڑا ہمیں سب کو افسوس ہوا کہ قریشی صاحب تو معاملات کو سنبھالنے والے اور چیزوں کو ٹھیک کرنے والے آدمی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب سے وہ تحریک انصاف میں ہیں پچھلے 10-11 سال سے، میں نے تو کبھی ان کو ایسی کوئی ایک بات بھی نہیں کرتے دیکھی جس سے کوئی غیر سیاسی وہ بات کریں یا معاملات میں بگاڑ پیدا ہو. ہمیشہ معاملات کو ٹھیک کرنے والی بات کی ایک تو ان کی اس وہ انگلش میں کہتے ہیں نا ان کالڈ فار اریسٹ کی کیا ضرورت تھی. اس سے معاملات سیاسی مزید گمبھیر ہوں گے. اور یہ جو ایک امید ہو چلی تھی کہ جو پچھلی فسطائی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، شہباز شریف صاحب کی، اس کے بعد جب کاکڑ صاحب آئے ہیں اور ان کے ساتھ اور نئی ٹیم آئی ہے، تو ظاہر ایک امید سب کو تھی کہ کم از کم وہ ایک چیز میں ایک بریک آئے گی اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں اس سے وہ جو ایک تاثر تھا اس کی نفی ہو رہی ہے. اور قریشی صاحب الیکشنز کا اسٹیٹس کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ان کے جتنے کیسز تھے، مجھے بس یہ جملہ پورا کرنے دیں، قریشی صاحب آلریڈی جتنے کیسز تھے ان میں وہ تعاون کر رہے ہیں. جہاں تفتیش کے معاملات ہیں، جہاں انویسٹیگیشن جوائن کرنی ہوتی ہے، وہ تعاون کرتے ہیں. بلکہ کل ہی کسی اور معاملے پہ ان سے میری خود کی گفتگو ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کو پرسوں شاید ملتان جانا پڑا، کل شاید لاہور تھے، آج ان کے اسلام آباد میں شاید کیسز تھے، تو سارا دن وہ عدالتوں میں ہی جا رہے ہیں. تو اگر کہیں ان کی ضرورت ہے تو گرفتاری کی کیا ضرورت ہے؟ کل اتوار کا دن ہے، کل کوئی انویسٹیگیشن ہونی نہیں ہے. پیر کے دن کو بلا لیتے، جو انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ کر لیتے. بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اس سے پہلے سے گمبھیر سیاسی فضا جو ہے اس میں مزید وہ مقتدر ہوئی ہے، وہ فضا خراب ہوئی ہے. اب ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ الیکشن میں ڈیلے کا معاملہ ہے تو یہ معاملہ 90 دن سے کہیں آگے جا رہا ہے. بڑا کلیئر موقف ہے تحریک انصاف کا بھی، تمام ان لوگوں کا بھی جو ڈیموکریٹس ہیں، اور جتنی جو ہماری جو لائر کمیونٹی ہے جس کا میں بھی ایک فرد ہوں، تمام بار کاؤنسلز، تمام جتنے بھی ہیں، چاہے جس بھی جماعت سے تعلق ہے، اس بات پہ بڑے کلیئر ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. آئین آرٹیکل 224(2) بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ کی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 دن، اور اگر وقت پورا کرتی ہے تو 60 دن، تو 90 دن آپ نے الیکشن کرنا ہے. اب آئین آپ کو پابند کرتا ہے 90 دن کا، چاہے سب کے سب مل کے بیٹھ جائیں، تحریک انصاف بھی ان کے ساتھ مل کے بیٹھ جاتی، جب تک آپ آئینی ترمیم نہیں کریں گے، گنجائش نہیں کریں گے. صرف سی سی آئی سے منظوری دے دینا جس میں 2 ان الیکٹڈ وزرائے اعلیٰ تھے اس وقت، ہمارے خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے، تو اب کیسے آئین کے اوپر سپرا آپ ایگزیکٹو ڈیسیجن لے سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہم سب اس پہ بڑے کلیئر ہیں کہ جیسے ہی وقت پورا ہو اس کے اندر جو ہے الیکشن ہو. کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جب اسمبلیاں توڑی گئیں تب بھی آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں سب کی بہتری اس میں ہے کہ جلد سے جلد. ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے، چونکہ آپ ماہر قانون بھی ہیں تو آپ اس جانب بھی ہماری تھوڑی سی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل 48 کا ظاہر ہے کہ اس کو دیکھا، اور نیر بخاری صاحب نے بھی اس کی جانب اشارہ کیا تھا کہ
کہ اس آرٹیکل 48 میں ایک تو 90 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اس کے اندر 90 دن کے اندر ٹائم دیا جا سکتا ہے، اور دوسرا صدر الیکشن کے انعقاد کی تاریخ دے گا. اب انہوں نے جو ترمیم کی ہے وہ تو الیکشن ایکٹ میں کی ہے، اور یہاں پر آئین پاکستان کا آرٹیکل یہ بیان کرتا ہے کہ انتخابات کی تاریخ صدر دے گا، یعنی کہ صدر مملکت کے پاس یہ اختیار موجود ہے. تو اس وقت ظاہر ہے کہ آئین سپریم ہوا یا ایک الیکشن ایکٹ جو کہ اسمبلی سے سادہ اکثریت سے پاس ہوا وہ سپریم ہوا؟ دیکھیں، میں پہلے کی بات یہ، میں ماہر قانون نہیں ہوں، میں قانون کا طالب علم ہوں ادنا سا، لیکن یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. آپ نے خود آپ کے سوال میں ستی صاحب آپ نے خود جواب بھی دے دیا. دیکھیں، سپرا لا جو ہے سب سے اوپر تو قرآن عظیم الشان ہے، اس کے اوپر تو کچھ نہیں. قرآن کے بعد اس ملک میں ملک چلانے کے لیے سب سے مستند اور سب سے قابل احترام جو دستاویز ہے وہ دستور ہے، اس ملک کا آئین ہے. آئین سب سے سپرا ہے. اور یہ آپ اس کو میں اس طرح سمجھانا چاہوں گا، وہ لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو نہیں سمجھنا چاہتے، دیکھیں سوئے ہوئے کو آپ جگا سکتے ہیں، جاگا ہوا سو جائے اس کو نہیں جگا سکتے. ایگزامپل یہ ہے کہ سیشن جج چاہے کچھ بھی کرے، اوپر اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے سیشن جج نے اس کو ماننا ہے، لیکن ہائی کورٹ ساری کی ساری ہائی کورٹیں مل جائیں، اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم ہوتا ہے کیونکہ وہ اوپر کی عدالت ہے. اسی طرح بہت سے لاز ہوتے ہیں، ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوتا ہے، ایگزیکٹو ڈیسیجن جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں، اسی طرح اور مختلف صدر مملکت جو فیصلہ سازی کرتے ہیں، وہ ساری اپنی اس کی اہمیت ہے. لیکن سب کے اوپر جہاں آئین پاکستان آ جاتی ہے اس کے نیچے پر ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے ایک اور نقطہ جو آپ نے یہ بات کی کہ صدر مملکت ڈیٹ دیں گے، یہ بھی مجھے کہنے دیجئے. صدر مملکت بالکل ڈیٹ دیں گے 48 کے تحت، لیکن وہ کون سی ڈیٹ دیں گے؟ 90 دن کا ٹائم ہے. 90 دن میں آپ نے کوئی مناسب ڈیٹ دینی ہے، ناٹ بیونڈ 90 ڈیز. ود ان 90 ڈیز صدر مملکت کی مناسب ڈیٹ دیں گے. ٹھیک ہے.